اللہ تعالی کے سوا جب کہہ دیا تو سب اللہ کے ہی سوا ہے نا، ساری کائنات اللہ کے سوا. العالمین ما سوا اللہ کو کہتے ہیں نا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے العالمین. تو العالمین میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا بھی نہیں. یہ اللہ تعالی کا حق ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے. بار بار آپ کو یہ کیوں سمجھانا پڑتا ہے؟ لوگ آپ کے ذہنوں میں شک ڈال دیتے ہیں. ایک ہے تعظیم اور ایک ہے عبادت. یہ دونوں لفظ آپ سے سننا چاہتا ہوں. تعظیم اور پھر یاد کر لیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے. کہیے. مگر ہر تعظیم ہرگز عبادت نہیں. یاد کر لیا؟ ہم اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کی نشانیوں کی، برکت والی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں. عبادت اونچی. سجدہ کرنا اور جھکنا دو الگ باتیں. دھیان سے سنو. ماں کے قدموں کو چومنے جھکا ہوں، شکل سجدے کی ہے، تعظیم ہے. کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بوسہ دینا، قدم بوسی کرنا. مقصد سجدہ، شکل ویسی ہے. شکل سجدہ کرنے کے لیے جھکا ہوں اللہ کو تو شکل ویسی ہے، مگر اس کو اس سے یعنی قدم بوسی سے ملا کر کہنا درست ہوگا؟ اونچی. فرق کیسے کریں گے؟ نیت سے. فرق کیسے کریں گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا انما الاعمال بالنیات. اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک شخص قدم بوسی کو جھکا ہے، ایک شخص سجدے کو جھکا ہے. دونوں کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ نیت. تو یہ فتویٰ لگانے والے نیت جانتے ہیں؟ پھر کیوں فتوے لگاتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں کیا ہے؟ میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. میں پھر بیان کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس کو ہزاروں بار دوہرا چکا ہوں. پھر دو. سجدہ اللہ کو کرتے ہو یا کعبے کو؟ اونچی. لیکن منہ کس طرف کیا ہے؟ کعبے کے اندر قبریں ہیں. کعبۃ اللہ جو ہے اس کے اندر قبریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر. اور تھانوی نے ایک تیسری قبر کا بھی بتایا ہے. حضرت آدم بنوری حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے، ان کا انتقال وہیں ہوا. بہت کوشش کی ان کے جسم کو ہٹانے کی، نہیں ہٹا. لوگوں نے کہا یہ یہیں دفن ہونا چاہتے ہیں، وہیں دفن کیا گیا. یہ تھانوی کا بیان ہے. مگر وہ دو قبریں ہیں. تو جتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے، ان سے پوچھا جائے نیت کعبے کی ہے یا قبروں کی ہے؟ اونچی. کون کہے گا قبروں کی؟ یہ بھی منہ کرتے ہیں. کوئی ان سے کہے کہ تم کعبے کو نہیں قبروں کو کر رہے ہو سجدہ، تو کہیں گے ہماری نیت قبروں کی نہیں. تو اپنی نیت پر تو فوراً اپنے آپ کو بچا رہے ہو. جب دوسرا کہہ رہا ہے میں چومنے کے لیے جھکاؤں تو اس پہ سجدے کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات واضح ہوئی؟ تو اب یہ لوگ جان لیں کہ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت. 14 اگست آ رہی ہے. ترانے کے لیے کھڑے ہوں گے، جھنڈے کے لیے ساری قوم کھڑی ہو جائے گی.
یہ جھنڈے کی تعظیم ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو کیا اس کو عبادت کہیں گے؟ جواب آپ دیں. تو آپ نے جان لیا کہ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے. تو ہم اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے. جو جائز نہیں وہ تعظیم کرتے نہیں. اب پھر یہ مسئلہ پھر سن لیں. عربی کا لفظ ہے انحناء. کہیے گا. اس کے معنی جھکنے کے ہوتے ہیں. کسی کے لیے کتنا جھکا جا سکتا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں، رکوع تک کسی کے لیے جھک جائیں گے، یہ جائز نہیں ہے. رکوع کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سر اور کمر کا لیول سطح ایک ہو جائے. اتنا کسی کے لیے جھکنا جائز. اونچی کہیے. چائنا اور جاپان والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو سلام کر رہے ہیں یا ویسے اس کے لیے جھکتے ہیں، رکوع کی حالت میں جاتے ہیں. یا پرانے دور کے کچھ لوگ ابھی تک کہتے ہیں جی بادشاہوں کے سامنے ان کے ملازم جھکا کرتے تھے رکوع کی حالت میں. اسلام میں اس کی اجازت. اونچی کہیے. آپ نے سب نے جان لیا کہ اتنا جھکنا معمولی سا، آپ نے سر ہلکا سا نیچے کیا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا جھک رہے ہیں رکوع کی شکل بن رہی ہے، وہ جائز. اونچی کہیے نا ذرا. اب دھیان دیجئے میری طرف. پتہ چل گیا کہ تعظیم کے لیے جھکنا نہیں ہے، یہ معلوم ہو گیا. ایک کام ایسا کرنا ہے بغیر جھکے ہو نہیں سکتا. بغیر جھکے اب کیا کرے؟ مثلا ابھی آپ کو میں نے بتایا ماں کے قدموں کو چومنا. ہماری فقہ حنفی کی کتاب ہے، فقہ حنفی میں بڑی مشہور کتاب ہے در مختار، اس میں بھی یہ بیان موجود کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا ہو. اب 5 فٹ سے زیادہ قد ہے بیٹے کا، ماں کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے تو ماں سے کہے ماں ذرا پاؤں اوپر اٹھاؤ میں چوم لوں، کیونکہ جھکا تو شرک نہ ہو جائے. تو کیا ماں کا پاؤں 5 فٹ اٹھے گا؟ اور جو اس طرح کہے گا وہ ادب والا کہلائے گا؟ بیٹے کو جھکنا پڑے گا. مقصد جھکنا نہیں ہے، مقصد بوسا ہے. مقصد پاؤں کو بوسا دینا ہے، مقصد جھکنا. اور یہ کام جھکے بغیر ہو سکتا، تو اس جھکنے کو منع نہیں کیا جائے گا. میں نے یہ پورا مسئلہ اپنی کتاب میں لکھ دیا، جس کا دل چاہے پڑھ لے. ابھی توجہ سے سن لیں، میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے وہاں. ان کی کیا عادت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، وہ نبی پاک کا استقبال کرتے اور حضور کے قدموں سے نالین شریف لیتے تھے. کھڑے ہو کے لیتے تھے یا بیٹھ کے؟ جھک کے لیتے تھے یا اکڑ کے؟ جواب دیجئے. جھک کے لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے نالین شریف اپنے ہاتھ میں لیتے، ایک نالین شریف دائیں آستین میں ڈال دیتے، ایک بائیں آستین میں ڈال دیتے. صحابی تھے. محفل میں آ کر بیٹھے، نالین شریف ان کے ساتھ ہوتی تھی. کبھی کسی نے فتویٰ لگایا؟ اونچی. وہ صحابی تھے، جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے
وہ اپنی آستینوں سے نالین شریف نکال کر قدموں میں پیش کرتے. یہ کام جھکے بغیر ہو سکتا ہے؟ اونچی. حضور نے ان کو منع فرمایا؟ کسی صحابی نے فتویٰ لگایا؟ آج کیوں لگتا ہے؟ جہاں کام ایسا کرنا ہے کہ بغیر جھکے ہو سکتا، وہ جھکنا اور ہے، کیونکہ مقصد جھکنا نہیں ہے. فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اونچی کہیے، نیت. آج یہ لوگ نیت کے بارے میں کچھ نہیں، بس فوراً فتویٰ. تو میں ان کو یہی بتا رہا ہوں، یہی کام تم بھی کرتے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. تم خود بھی کر رہے ہو، پھر فتوے کیوں لگا رہے ہو؟ اور اگر تمہارا فتویٰ صحیح ہے تو پھر پہلے تم اپنے آپ کو درست کرو. ان لوگوں کو بھی اس فتوے میں لاؤ، وہ لاتے نہیں ہو تو ہم پر فتویٰ لگانا تمہاری شرارت ہے، یہ شریعت نہیں ہے. کتنی احادیث میں ہے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوما کرتے تھے. قدم چومنے کے لیے جھکنا ضروری ہے، بغیر جھکے قدم بوسی ہو سکتی نہیں. تو ایسا جھکنا منع نہیں ہو. بات بہت دور نکل رہی ہے، میں نے پھر وہیں آنا ہے. ہر نبی کی یہ تعلیم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو آج جو جائز نیک کاموں کو جو لوگ شرک کہہ دیتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں کے فتوے درست نہیں. ہاں کوئی کرتا ہے تو اس کو مجرم کہو، کسی عالم اہل سنت نے کہا ہو تو اس کو مجرم کہو، اور ایسی کوئی بات اونچی گئی ہے نہیں ہے. باتیں کرنے والے ہم نے بہت سنے دیکھے ہیں. آؤ نا سامنے، اگر ہے تو ثابت کرو. تو خام خواہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکنا. یہ بات میں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اور لکھنے والے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ، شمس الدین نام ہے. بہت بڑے عالم شمار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تو ان کو کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں. ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء عربی میں موجود ہے. متعدد ان کی کتابیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے. ان میں سب سے مشہور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ مدینہ چھوڑ گئے، چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے اور فرمایا، بلال یہ کیا بے رخی ہے، تم مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ نبی کو خبر ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. میں نے واقعہ پھیلانا ہو تو اس میں سے مسئلے اور نکالوں. حضور فرما رہے ہیں یہ کیا بے رخی ہے، آتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت بلال خواب سے جاگے، نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کیا. آج ہم زیارت کی نیت سے سفر کریں فتوے لگائے جاتے ہیں. زیارت کی نیت سے سفر کیا، مدینہ منورہ آئے. ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ آ کر نبی پاک کی قبر سے لپٹ گئے. حضور کی قبر سے اونچی، اپنا منہ رگڑتے تھے، حضور کی قبر پر چوم رہے ہیں اور لپٹے ہوئے ہیں. آج ایسا کریں فتویٰ لگتا ہے یا نہیں؟ اونچی. تمہارے بڑے کی کتاب میں لکھا ہے حضرت بلال قبر شریف سے لپٹے ہوئے ہیں.
منہ رگڑ رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں شور مچ گیا، حضرت بلال آئے، لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، فرمائش کی گئی اذان کی، جب اذان دینے لگے چیخیں نکل گئی لوگوں، یہ آوازیں سنی گئی، وہ تو آ گیا جو اذان دیتا تھا، وہ کب آئیں گے جو نماز پڑھاتے تھے۔ ایک عجیب منظر، لیکن میں نے واقعہ اتنا ہی سنانا تھا۔ وہ نبی پاک کی قبر کو لپٹ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، منہ بھی رگڑ رہے ہیں، کوئی فتویٰ لگاتا نہیں۔ اچھا قبر شریف کو لپٹے ہیں تو جھکے بھی ہیں، جھکے بھی ہیں، بغیر جھکے یہ ایسا ہو سکتا نہیں، تو اب فتوے کہاں گئے؟ ہے ہمت حضرت بلال پہ فتویٰ لگانے کی؟ تو یاد رہے جو عمل جائز ہے، صحیح ہے، وہ ان لوگوں کے کہنے سے غلط ہو سکتا اونچی نہیں۔ مگر یہی نہیں کہ صرف قبروں کو لپٹا جائے، چوما جائے، ہمیں اپنے اعمال بھی تو درست کرنے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کیسے تو وہ بھی دیکھنا ہے۔ یاد رکھنا، عقیدے کے حوالے سے اس بات کو اس لیے آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ کیا ہے کہ کسی شک شبے کا شکار نہیں ہو۔ آج داعش نامی تنظیم، IS اس وقت عراق میں، شام میں، دوسرے ملکوں میں نبیوں کے، ولیوں کے مزارات پر حملہ کر رہی ہے۔ ان بے ایمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے لیے بھی بکواس کی ہے کہ ہم اس کو بھی گرائیں گے، معاذ اللہ۔ ہم لوگ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، یہی ہماری غیرت ہے؟ اور ان کے پیچھے کون کون ہے، کیا کیا سلسلہ ہے، کہاں سے ان کو امداد ہو رہی ہے، ان کے کتنے بندے آپ کے ملک میں پہنچ چکے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ میچ دیکھو، آپ ڈرامے دیکھو، آپ کھیل تماشے دیکھو، آپ کو ہوش نہیں ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سو رہے ہیں، غافل ہیں۔ غیرت ہم نے خود تھپکی دے کر سلا دی ہے۔ آج حق بات کرنا جرم بن گیا۔ تماشے اور کھیل ہمیں بہت پسند ہے۔ کیوں آزادی لی تھی ہندوستان سے؟ کیا وہاں نماز روزہ نہیں ہوتا تھا؟ اذانیں نہیں ہوتی تھی؟ مسجدیں نہیں تھی؟ کیا وہاں سے لوگ حج پر نہیں جاتے تھے؟ قربانی نہیں ہوتی تھی؟ روزے نہیں رکھتے تھے؟ سب کچھ تھا، صرف یہ تھا کہ شریعت کا نظام نہیں تھا، کہ ہمیں اپنے آزادانہ عمل کے لیے ریاست چاہیے جہاں اسلام کا قانون ہو۔ کون سا قانون یہاں اسلام کا ہے؟ لیڈر ہم وہ لوگ چنتے ہیں جن کو اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا، کام وہ کرتے ہیں جو شریعت اسلامی کے خلاف ہوتے ہیں، اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ امن ملے، راحت ملے، سلامتی ملے۔ مل سکتی ہے؟ اونچی۔ کتنے سنی گھرانے ہیں ملک میں، اکثریت اہل سنت کی ہے۔ آپ کے کتنے بچوں کو یا خود آپ کو ہمارے عقیدوں کے بارے میں کتنی معلومات؟ کیا فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں؟ 6 کلمے پوچھ لوں تو سب کو یاد نہیں ہے۔ ہمارا دوسروں سے اختلاف کیا ہے یاد نہیں ہے۔ یہ جمعہ ہماری ایک وحدت کا اظہار تھا، اسلامی قوت اور شوکت کا اظہار تھا۔ اس کے لیے کتنی تیاری ہوتی تھی، اس پر کتنا ثواب تھا، کتنا شوق ہوتا تھا لوگوں کو۔ آخری جب خطبہ شروع ہوگا تب مسجد آئیں گے،
کون سا لباس پہن کر آئیں گے؟ سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی اب ہمیں پسند نہیں ہے. ٹی شرٹ، اس پہ بھی جب تک غیر مسلموں کے 10 اشتہار نہ لگے ہوں ہمارے بچے پسند نہیں کرتے. کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور پھر چاہتے ہیں امن ہو جائے تو ہوگا؟ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ہمارے اندر کیا رہ گیا؟ اسلام والی کون سی بات رہ گئی؟ چند گھرانے، چند افراد یا کچھ فیصد لوگ، باقی سب کا کیا حال ہے؟ ابھی رمضان گزرے کتنے دن ہوئے ہیں، مسجدوں کا حال دیکھ لیں. کیا نماز صرف رمضان میں ہوتی ہے اونچی؟ باقی دنوں میں فرض نہیں ہے؟ نہیں آ رہا آپ کے سامنے. تو یہ مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے، اپنی ذمہ داری پہچاننا چاہیے، اپنے عقیدے یاد کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کس لیے بھیجا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو. مہربانی فرمائی، نبی بھیجا سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے. صرف پیغام نہیں بھیجا ہے، نبی بھی بھیجا ہے. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی پوجا، عبادت، پرستش کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ ڈرتے نہیں ہو؟ ذرا سا تمہیں درد ہو جائے کتنی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، کانٹا چبھ جائے تڑپ اٹھتے ہو. اس رب کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اوپر دیکھا نا قوم پر طوفان